تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا ایک 2-3 جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں. جو میرا مقصد تھا, اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے. تو اسی طرح میرے بھائی, اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا روزے کا حکم دیا, ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر 2 کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر 2 بندے ادھر 2 کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے کتا, کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اماں وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے. نہ بہن بھائی کا رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی, آپ نے جو ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی. بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا, ممکن ہے یہ کون ہو؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ ہے اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں, ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں, یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاریوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں نے 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ, اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا وہ.
وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب سے میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں, جاب میں, مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے, تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ہے. میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں, مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی.